اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی سماجی رفتار میں آج سنیچر ہمارا ویکلی پروگرام آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے، اس اعتذار کے ساتھ، اس معذرت کے ساتھ کہ گزشتہ ہفتے شب ضربت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مجالس اور دیگر مصروفیات کے سبب خدمت عالی میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اس کے لیے اعتذار، معذرت، اور انشاءاللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے یہ پروگرام مسلسل رہے گا۔ دینی سماجی رفتار، جس کا مقصد ہفتے بھر سوشل میڈیا پر ہونے والی دینی سماجی سرگرمیوں کا جائزہ اور اس پر بے لاگ بے لپیٹ تبصرہ۔ آپ کا یہ محبوب پروگرام دینی سماجی رفتار آپ حضرات کی شرکت سے، آپ حضرات کے جڑنے سے، آپ حضرات کے توجہات اور التفات سے اس منزل تک پہنچا ہے کہ ہم اسے ایک سال سے مسلسل جو ہے وہ آپ تک پہنچانے میں، سب تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ آپ سے گزارش کی کہ آپ اس پروگرام کو فوراً شیئر کر دیا کریں، تاکہ ایک شیئر کے بٹن کے ذریعے آپ کی آئی ڈی پر بہت سارے آپ کے احباب اس پروگرام کو دیکھ سکیں گے اور اس کے ذریعے ان کے اذہان تک دینی سماجی رفتار کے یہ حقائق پہنچتے رہیں گے۔ آباد رہیے، سلامت رہیے۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ، اور یہ بھی آج اپنی آخری ایام سے گزر رہا ہے۔ 25 روزوں کی تکمیل اور 25 دن ہمارے آج مکمل ہو گئے بارگاہ الہی سے روزے کے ذریعے اتصال کرنے کے اور روزہ رکھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کرنے کے۔ ظاہر ہے کہ خداوند عالم روزے کے عالم میں جب بھوک اور پیاس اور یہ تمام چیزیں اس کے لیے برداشت کی جا رہی ہوں، تو اس عالم میں ہماری جزاؤں کو کتنا، انعامات کو، پرائزز کو کتنا بڑھا دیتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا یہ کس بنیاد پہ بڑھا رہا ہے؟ آج بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کی عبادتوں سے غافل نہیں ہیں، اس سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ نہ جانے کتنے ہمارے ایسے شکم سیری کے عالم میں ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنے رب سے توسل میں، اپنے رب سے رابطہ کرنے میں غافل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے ناظرین، آپ سب سلامت رہیں، آباد رہیں، اور یہ عشرہ رحمت جو رمضان مبارک کے اول 10 دنوں کا گزرا، پھر عشرہ مغفرت، اور پھر یہ عشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ عشرہ نجات ظاہر ہے کہ ان 2 عشروں سے گزر کر ہمیں نصیب ہوا ہے۔ ہماری دینی رفتار اس وقت تیز تر ہے، ہماری دینی رفتار اس وقت اپنے رب سے لو لگانے میں، اپنے رب سے اپنی گفتگویں کرنے میں، اور اس وقت لازم ہے کہ انسان ان فرصت کے لمحات میں جب بھوکا اور پیاسا ہو تو اپنے امام سجاد علیہ السلام کی، جنہیں عابد بیمار اور ہم سید الساجدین اور زین العابدین علیہ السلام کے نام سے، لقب سے جانتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی صحیفہ کاملہ کو، ان کی دعاؤں کے مجموعے کو اپنے اپنے لینگویج میں، ہندی والے انواد کر کے اور ہمارے انگلش والے ٹرانسلیشن کر کے، اردو والے ترجمہ کر کے جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنے رب سے راز و نیاز میں امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں کیا سلیقہ دعا، طریقہ دعا، آداب دعا، الفاظ دعا، یہ تمام چیزیں ہمیں امام علیہ السلام نے تفویض کی ہے۔ اور اس بات کو میں بڑے فخر سے پورے عالم کائنات کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ دنیا میں آل محمد علیہ السلام کے فضائل، اوصاف اور تمام چیزوں میں مورخ نے، محدث نے، راوی نے، تمام لوگوں نے اپنے اپنے طور سے بہت سی شخصیتوں کو مقابلے پہ لا کے رکھنے کی کوششیں کی ہیں۔ آل محمد علیہ السلام کو چھپانے کے لیے بہت ساری شخصیات کو لا کے سامنے رکھا ہے، مگر یہ میں بڑے فخر سے پوری دنیا کے سامنے عالم اسلام میں کہہ سکتا ہوں کہ تہذیب دعا، یعنی جو ہے وہ پریئر کلچر،
یہ جو اپنے رب سے راز و نیاز کا ہے، اس کا سلسلہ سوائے آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کے کہیں سے نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جتنی کتابیں آج جس جگہ سے آپ اٹھا لیں جس کا تعلق دعا سے ہے، تمام تر دعاؤں کا مخزن جا کر آل محمد علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان حضرات ذوات مقدسات و ذوات عصمت و طہارت کے علاوہ کسی اور ذات سے وابستہ ہوتا ہوا نہیں ملے گا۔ اور یہ کمال آل محمد علیہ السلام کا ایسا ہے کہ رہتی دنیا تک آنے والے قد جتنے ہیں انہیں وہ معرفت ہو ہی نہیں سکتی، وہ الفاظ دعا وہ آداب دعا لا ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے پوری کائنات آج دعاؤں کے لیے محتاج ہے، آل محمد علیہ السلام کی الفاظ کے لیے، لہجے کے لیے اور ندا دینے کے لیے، یہ تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ آل محمد علیہ السلام کا پورا عالم اسلام محتاج ہے۔ اور جتنی بھی کتابیں صبح قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی دعا کے حوالے سے، اس میں صرف اور صرف آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسات ملیں گی۔ آپ دیکھ لیجئے صحیفہ کاملہ، صحیفہ علویہ، یہ تمام تر معصومین علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، راز و نیاز ہے، اس میں سب سے زیادہ آج ہمارے یہاں جو ہے وہ صحیفہ کاملہ، جسے توریت اہل بیت اور زبور آل محمد کا نام دیا گیا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ منزلیں ہیں کہ جس کے لیے آپ جو ہے وہ آپ کی خدمت عالی میں عرض کرتا چلوں کہ ہماری یہ ماہ رمضان المبارک کی جہاں ہم اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہیں، مگر یہ یاد رہے کہ اپنے رب سے وابستہ ہونے کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ واجبات کی ادائیگی ہے۔ واجبات کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی کا مطلب 5 وقت نماز پنجگانہ کی ادائیگی نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کی ادائیگی نہیں ہے۔ واجبات کی ادائیگی اپنے پڑوسیوں سے باخبر رہنا آپ پر فرض ہے۔ آپ پر جہاں حقوق واجب کیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں آپ پر، وہیں پر آپ کے اپنے پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسی کو آپ اپنے ذاتی اناد، ذاتی تکالیف اور ان بنیاد پر آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ پڑوسی اگر آپ کو ستا بھی رہا ہے، پڑوسی ہے، جس طرح گھر میں بھائی بھائی کو ستا رہا ہے تو کیا بھائی بھائی کو چھوڑ دے، بھائی بھائی سے الگ ہو جائے؟ نہیں، بلکہ بھائی بھائی سے وابستہ رہے۔ اسی طرح پڑوسی ہے، پڑوسی اس کے حقوق جس طرح سے ہوں، خاص طور پر ماہ رمضان مبارک میں آپ اسے ادا کریں، ہم سب اسے ادا کریں۔ اس وقت بہت ہی نازک ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں سب سے زیادہ ضرورت اس وقت لوگوں کی، ان کے شکم کی آگ بجھانا، ان کی بنیادی ضرورتیں، شوق نہیں۔ میں نے بار بار اپنے دینی سماجی رفتار سے شوق اور ضرورت دونوں کے فرق کو برابر واضح کیا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں جانتا ہوں کہ ایسی چیزیں جو انسانی نفسانی خواہشات کے خلاف ہے، وہاں دیر تک انسان نہیں ٹکتا کہیں پر استقامت کے لیے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ جب مومن مسجد میں پہنچتا ہے تو اسے ایسے ہی سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں ملتا ہے۔ المنافق فی المسجد کالطائر فی القفص۔ اور منافق مسجد میں ایسے تڑپتا ہے جیسے پنجرے میں طائر تڑپتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے اسی سوشل میڈیا پر، لہو لیب کی باتیں، غیبتیں، ایک دوسرے کی تفریح کرنا، ایک دوسرے کی کھچائی کرنا، جو لینگویج ہوتی ہے وہاں سارے جمع ہوتے ہیں، لیکن جہاں اصلاح اور دین کی باتیں آتی ہیں رفتہ رفتہ وہ کرنے والا اکیلا رہ جاتا ہے۔ میرے اپنے اسکرین پر بھی نظر آتا ہے کہ جب تک گفتگو ہمارے پسند کی ہے، ہم اپنے آپ کو الہی پسند کا، مشیت پسند کب بنائیں گے؟ ہمارے پسند کی گفتگو ہے، بس وہ ہونا چاہیے۔ ممبر پر ہمارے پسند کا مولوی ہو، محراب میں ہمارے پسند کا عالم ہو، ساری چیزیں ہیں۔ آج ہم اگر ان ادوار سے گزر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم نے اس ہم کو اتنا ختم کر دیا تھا کہ میں ہو گئے۔
میں معذرت چاہتا ہوں کہ درمیان میں آپ کو کبھی کبھی فون آنے کی وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے یہ منقطع بھی ہو جاتا ہے. میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور اس کے لیے میں اپنے تمام ناظرین جو میرے یہاں ہمیشہ جمع ہوتے ہیں، میرے تمام تر خیر خواہ، میرے بہی خواہ، مجھ سے محبت کرنے والے، جڑنے والے اور ان باتوں کو پہنچانے والے، میں دینی سماجی رفتار کے ذریعے، تو یہ ہے ہماری دینی رفتار کہ ہم ماہ مبارک رمضان سے گزر رہے ہیں، اور رمضان مبارک کے اب صرف ہماری 4 شبیں رہ گئی، تقریباً 4 شبیں رہ گئی. اب یہاں اپنے رب سے راز و نیاز بھی کرنا ہے اور الوداع بھی کہنا ہے ماہ رمضان کو. مگر کیا رسمی الوداع؟ جو آج ہم سب کچھ تو رسمی کر رہے ہیں. جب سے ہمارے ہاتھوں میں اینڈرائڈ فون آیا، سوشل میڈیا کا استعمال آیا، سب سے پہلے ہم نے جو غلطی کی وہ غلطی دوستوں مومنوں سے ملاقاتیں بند کر دی. عید کے موقع پہ ملاقات کر کے ایک دوسرے سے سوئیاں کھانا، نگاہوں سے نگاہوں کا ملنا، تمام چیزیں تھیں ہماری جو اسلام نے رکھی تھی، ہماری تہذیب اسلامی تھی. اسی بہانے سے ہم رشتوں کے قریب جاتے تھے، اسی بہانے سے ہم دوستوں کے قریب جاتے تھے. لیکن اب ہم اتنا کاہل ہو گئے اور کہ ہاتھ میں اینڈرائڈ فون لیا، ایک فوٹو کے ساتھ ہم نے اپنا زبردست ڈیزائننگ کیا ہوا میسج بنایا، عید مبارک، وہ سب کو ایک لائن سے ہم نے بھیج دیا، عید مبارک ہو گئی. جواب میں پلٹ کر اس نے بھی ایک آپ کو ٹیگ کر کے بھیج دیا، عید مبارک ہو گئی. اب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. بس اس طرح سے بشریت کی خبر گیری کرتے ہوئے کیے بغیر بشر سے غافل رہ کر کرۂ ارض پر رہنا بھی چاہتا ہے. مگر کرۂ ارض پر رہنے کے آداب اور قوانین زمین و آسمان کے خالق پروردگار نے جب ہمیں بنا کے دے دیے ہیں اس زمین پر رہنے کے قوانین، تو جب ان قوانین کو ہم توڑیں گے، جب النگھن ہوگا، جب ہم اس کو ڈسٹرب کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ ہم ہی کو بھگتنا پڑے گا. ہمیں زمین پر رکھ کر ہمیں ذمہ دار بنایا تھا یتیموں سے غافل نہ ہونا، مسکینوں سے غافل نہ ہونا، رشتوں سے بے خبر نہ ہونا، دوستوں سے دور نہ ہونا، حقوق کی ادائیگی کرتے رہنا. یہ تمام چیزیں زمین پر رہنے کے آداب کی صورت میں، یہاں کے قانون کی صورت میں دی گئی تھی. کرۂ ارض ہمارے رہنے کے لیے بنایا. یہ بیت ہواؤں جس کا ہمیں احساس نہیں تھا، آج اسی ہوا کے لیے دوڑ رہے ہیں. رہو دن رات اے سی میں رہنے والوں، یہ بھی تو بیماریوں کا ایک سبب ہے. کبھی سوچا نہیں کہ اس اللہ نے جس نے ہمارے جسم کو مٹی سے بنایا ہے، وہ پروردگار موسموں کی تبدیلی، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی برسات، کبھی دوسرے موسم پیدا کر کے جس طرح سے وہ زمین کو اثر نو حیات دیتا ہے، اسی طرح ان تمام تبدیلی موسم سے بھی ہمارے وجود کے اندر بہت ساری تبدیلیاں قدرت اور مشیت لاتی ہے. لیکن ہم بڑا بننے کے چکر میں بس بیٹھتے جاؤ، جہاں بیٹھے اے سی، چلیں تو اے سی، حتیٰ کہ باتھ روم تک میں اے سی چاہیے ہمیں. ہم نے بالکل اپنے آپ کو جہاں لا کر کے رکھ دیا. اور غریب طبقہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کو بھولتا گیا، جہاں مولا نے آواز دی واضح اور کلیئر کٹ لفظوں میں کہ یاد رہے ہمیشہ نگاہیں نیچی کر کے اپنے پست کو دیکھو، ورنہ تم بے چین رہو گے. ترقیاں کرنے کے لیے بلند کو دیکھو. لہذا ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کرۂ ارض پر رہنے کے قانون پر ہم عمل کریں. ہمیں ایک دوسرے کا ولی بھی بنایا گیا ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تمام مومن مرد، تمام مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ولایت رکھتے ہیں، حق ولایت رکھتے ہیں. لیکن آج ہم حق غیبت رکھتے ہیں، حق حسد رکھتے ہیں، آج ہم حق جلن رکھتے ہیں، آج ہم فنا کر دینے کا حق رکھتے ہیں. یہ تو اچھا ہوا کہ ہم صاحب اختیار نہیں ہیں، ورنہ اگر کہیں ایسے اختیارات ہمیں مل جائیں تو ہم لوگوں کی ہوائیں بند کر دیں، لوگوں کا پانی بند کر دیں، نہ جانے کیا کیا کر دیں. ہمارا حسد اس عالم کو پہنچا ہوا ہے، اور یہ حسد، یہ جلن، یہ غیبت،
یہ تمام تر چیزیں جو جنم لیتی ہیں وہ جہالت کے کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ کسی قوم کا اس قدر غیبتوں اور حسد میں ملوث ہو جانا قوم کے جہالت کی دلیل بنتا ہے، دلیل۔ لہذا جہالت کو جس قدر دور کیا جائے گا اسی قدر ان تمام چیزوں کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ اب یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ قدرت نے ہمیں ٹھہرا کر یہ موقع دیا ہے۔ ہم لاک ڈاؤن ایک دوسرے سے کہہ کے پریشان ہیں، موتیں گن رہے ہیں، میتیں گن کے پہنچا رہے ہیں۔ جتنا ان تمام چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے فرائض کو اسی شدت سے ادا کرنے پہ لگ جائیں، ان اپنے فرائض کو۔ یہ موقع تھا، یہ چیزیں تھیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی ہمیں ہوش نہیں آ رہا ہے۔ بہت سارے علاقوں سے مجھے فون آ رہے ہیں کہ مولانا اس بار امداد کے سلسلے بھی بہت کم ہیں۔ مولانا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے مدد کا وہ سسٹم ایک بنایا ہے، ہر انسان پر پڑوسی کا حق رکھ دیا۔ سیکنڈ اسٹیپ میں رشتہ داروں کا حق رکھا ہے، پہلے پڑوسیوں کا حق رکھ دیا نا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر انسان کو پہلے پڑوس دیکھنا ہے، پڑوس سے آگے پھر رشتے دیکھنے ہیں۔ ہر انسان یہ طے کر لے کہ مجھے پڑوس اور رشتے دیکھنے ہیں تو فون کر کے ایک شہر والے کو دوسرے شہر سے مدد نہیں مانگنا پڑے گی۔ اللہ نے ہر گاؤں میں اگر غریب بنائے ہیں تو صاحبان مال بھی بنائے ہیں، لیکن اگر وہ صاحبان مال کمینے ہیں، کم ظرف ہیں، تو لوگوں کے حقوق کو بند کر کے رکھ دیں گے اور وہ یہ سوچیں گے کہ یہ میرا کمایا ہوا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ پروردگار کی عطا ہے، اسی ہاتھ سے کمایا ہے جو ہاتھ اس نے دیا ہے، اسی دماغ سے کمایا ہے جو دماغ اس نے دیا ہے۔ تیرا کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ جس وقت پروردگار کھینچ لے گا یہ رکھا رہ جائے گا، تو چلا جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے یہی رکھا ہوا تیرے بچوں میں قتل و غارت کا سبب بن جائے، کیونکہ تم باپ ہو کے بچوں کو اس طرح کی تعلیم بھی تو نہیں دے پائے ہو، مال جمع کرنے میں اتنا لگ گئے ہو کہ بچوں کو بچہ نہیں بنایا ہے۔ مال جمع کرو، غربت دور کرو، لیکن ایسا نہ دور کرو کہ نسلوں کو کھو دو، نسلیں بھی کھر جائیں۔ چلے تھے فاقہ دور کرنے، نسلیں بھی کھیر دیں، وہ نسلیں جو غربت کے عالم میں بھی ہمارے فکر کے سائے میں ہوں، پاکیزہ فکروں کے سائے میں ہوں، وہ نسلیں جو پروان چڑھیں فاقوں میں بھی مگر ایمان ہو، وہ نسلیں جو فاقہ کشی کریں مگر ایمان ہو، وہ نسلیں پروان چڑھنے والی نسلیں۔ اچھا پہنا دو گے، اچھا کھلا دو گے، اچھے اسکول میں پڑھا دو گے، فیملی سے برسوں دور بھی رہ لو گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جمع کرنے اور یہ لوازمات کے اکٹھا کرنے کے وقت نسلوں کو اس قابل بنایا ہے؟ اگر نہیں بنایا ہے تو اس کا خمیازہ آگے پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ ابھی اسی وقت ہم بھگت رہے ہیں، اسی وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر عمران جعفری صاحب، انور سید صاحب، ہمارے بھائی تمام سب خیرخواہ یہاں جمع ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے جو ہمیں اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، جن کے کمنٹس نظر آ رہے ہیں، میں تمام آنے والوں کا دینی سماجی رفتار میں مسلسل استقبال کر رہا ہوں۔ مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آباد رکھے، غافل مت ہوئیے گا اس ماہ رمضان مبارک میں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میری مشیت مجھ سے غافل نہ ہو، اگر خداوند عالم نے پیدا کر کے ربوبیت کے ذریعے ہماری ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے تو اسی نے کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈالی ہیں، لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا ذمہ دار ہمارے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، تو ہمیں پہلے اپنی ذمہ داریوں کو جو اس نے ہم پہ نافذ کی ہے پورا کر کے اپنے رب سے رجوع کرنا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے اس وقت اس ماحول میں یہ ماہ رمضان مبارک جو آیا ہے، آپ دولت مند حضرات جتنے ہیں، جتنوں کو خدا نے نوازا ہے، جو دکھاتے ہیں جگہ جگہ، ذرا اس وقت آگے بڑھیں بشریت کے لیے۔ سید لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہاشمی حشم پیش کرنے سے آپ کی سیادت ظاہر ہوگی۔ سیاہی اور قلم سے ہر جگہ، راشن کارڈ سے آدھار کارڈ تک پر ہم اگر سید لکھ کر کے اپنے آپ کو بلند بتا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا جناب ہاشم علیہ السلام کی سیادت انہی اعمال کی مرہون منت ہے کہ جب انہوں نے قحط کے عالم میں اپنا پورا گوڈاؤن خالی کر دیا، اپنے دروازے کو لوگوں کو
لوگوں کی بھوک مٹانے کا مرکز بنا دیا، چاہے زمزم کو کھدوا دیا، آنے والوں کے لیے اپنا پورا گھر کھول دیا، پوری دولت گوڈاؤن کھول دیا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو، اور اس کا صلہ کیا ملا؟ اس کا صلہ اللہ نے دیا کہ ہاشم علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے سیادت رکھ دی، اور آج الحمدللہ وہ سیادت پوری دنیا میں جو ہے وہ مرکز احترام بنی ہوئی ہے۔ آج اس سیادت کو دنیا کسی بھی مسلک میں ہو، میں نے دیکھا ہے کہ برادران اہل سنت کے اور دیگر مکاتب فکر میں بھی علماء ہیں جنہیں امت ان کے سید ہونے کی بنا پر بہت اہمیت دیتی ہے، جیسے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب جمعیت علماء کے ہیں۔ پوری جمعیت علماء کے غیر سادات سب سے زیادہ جس بات پر عزت اور اہمیت انہیں دیتے ہیں وہ ان کی سیادت ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ بھی آپ کو بھی ملے گا، بہت سی جگہوں پہ ملے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے ہاں مولانا ہاشم رضا صاحب آپ کا استقبال ہے۔ ماشاءاللہ آپ دینی خدمات بہت بخوبی انجام دے رہے ہیں، اپنے بوگڑا سادات میں ماشاءاللہ سلامت رہیں۔ تمام خدمات کرنے والے سوشل میڈیا پر ہمارے انور بھائی، اللہ انہیں سلامت رکھے، انور سید صاحب یہاں پر آئے ہوئے تھے، ابھی اس وقت موجود نہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہیں، بڑی خدمات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، بڑی مثبت، اپنا نام و نشان ظاہر کیے بغیر۔ ایسے تمام لوگوں کو اللہ سلامت رکھے کہ جو معاشرے کے تعمیر میں آگے آ رہے ہیں۔ تو آپ کی خدمت عالی میں اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ درمیان میں اب گفتگو یہاں تک آئی ہے، افتخار عباس صاحب آپ کا بھی استقبال ہے، نعیم عباس صاحب، یوسف مومن صاحب اور دیگر تمام لوگ جو ہمارے اس وقت جڑے ہوئے ہیں، میں تمام لوگوں کا صمیم قلب سے دینی سماجی رفتار میں استقبال کرتا ہوں۔ تو حاضرین، ناظرین، ہمارے محترم ناظرین، ہمارے کرم فرما، ہمارے مشفق، ہمارے مہربان تمام حضرات کی خدمت عالی میں گزارش ہے کہ غافل نہ ہوئیے۔ افتخار سید صاحب، آپ کو میرا بہت بہت سلام ہو میرے بھائی، ہمیشہ آپ سب نے شفقتیں پیش کی ہیں، مولا سلامت رکھے۔ محمد وسیع صاحب، آپ کا بھی دینی سماجی رفتار میں استقبال ہے۔ یہ جتنے میرے اسکرین پر بکھرے ہوئے تمام تر احباب ہیں، تمام احباب کا میں استقبال کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو شیئر کیجئے، اس کو زیادہ سے زیادہ اس وقت آگے پہنچائیے۔ 4 دن یہ رہ گئے ہیں، یہ 4 راتیں آنے والے۔ ہمارے عابد عابدی صاحب، آپ کا بھی جو ہے وہ استقبال ہے۔ تمام لوگ یہ اس پر غور کیجئے، نہ جانے آپ کے علاقے میں، پڑوس میں، کہاں پر اس وقت دیکھیے، اس وقت مڈل کلاس یعنی درمیانی طبقہ جو نہ غریب ہے نہ امیر ہے، یہ سب سے زیادہ پریشان ہے۔ نہ امیروں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے دینے کے لیے، نہ غریبوں کے ساتھ کھڑا ہو پا رہا ہے لینے کے لیے، یہ درمیان کا طبقہ۔ مگر نہ جانے وہ شرافتیں کہاں گئیں جو احسان کر کر کے دلوں میں اپنا گھر بناتی تھی۔ آج لوگ اپنی گاڑیاں دکھا کے، موبائل دکھا کے، اپنی شادیاں دکھا کے، بڑی بڑی شخصیتوں کو بلا کے، یہ سارے لوگ اپنا وقار قائم کروا رہے ہیں قوم میں۔ کیوں ریت کے اوپر دیوار تعمیر کی جا رہی ہے؟ جن چیزوں میں اللہ نے عزت رکھی ہے اس میں کیوں نہیں ڈھونڈا جا رہا ہے؟ یامرون بالعدل والاحسان، لوگوں کو کوئی بھی امر اور کوئی بھی حکم دینا ہے، کوئی بھی امر بالمعروف کرنا ہے تو سب سے پہلے احسان کرو۔ صاحبان مال اگر چاہتے ہیں کہ ان کا دبدبہ بنے معاشرے میں تو وہ احسان کریں۔ یہ مال کما کما کے جو جمع کیے ہوئے ایف ڈی کر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اپنے بزرگوں کو، گاؤں کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے کس کس طرح سے اپنی قمیصیں پیوندار پہنی ہیں مگر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے؟ تب وہ گاؤں میں رئیس موضع کہلاتے تھے، تب وہ ہر گاؤں کی شادیوں میں ان کا رہنا ضروری ہوتا تھا، تب وہ ہر میت میں موجود ہوتے تھے، تب وہ پورے معاشرے کی، پورے موضع کی، پورے علاقے کی دوسرے علاقے میں سربراہی کرتے تھے اس احسان کی بنیاد پر۔ اور آج ہماری مالداری کا طریقہ بالکل بدل گیا ہے۔ کیا کیا کر رہے ہیں لوگ؟ قوم کے مالدار کی دوستی، مالدار کی بزم، اور اس نقل کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم نے نظر و نیاز کو بھی آج اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کو بلانا جو ہے وہ نظر و نیاز کے تہذیب بنا ڈالی، جبکہ ہمیں چاہیے کہ یہ نظر و نیاز ہے، یہ کھانے ہیں، یہ مولا کے نام پہ کھلانا ہے، کچھ بھی چیزیں ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ بھوکوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو کھلانا ثواب ہے۔ ذرا دیکھو نا، خالی ثواب ہی نہیں ہے، تمہارا وقار کس طرح قائم ہو رہا ہے معاشرے پر۔ لوگوں کے کام آ جاؤ، کھولو دولتوں کے دہانے۔ ابھی مجھے پتا چلا، خدا کی قسم مجھے بہت بہت خوشی ہوئی، مولا آباد رکھے، کہ ہمارے ناگپور کے اندر ایک مسلم نوجوان جس کا شیعہ سے تعلق نہیں ہے،
صرف 85 لاکھ روپے کی ایک ہفتے کے اندر ناگپور شہر کے اندر لوگوں کو آکسیجن بانٹ ڈالا، اور اب تک نہ جانے وہ کروڑوں میں جا رہا ہے، کروڑوں میں جا رہا ہے۔ اور کام کیا کرتا تھا؟ ناگپور اسٹیشن کے باہر سنترے کی گاڑی لگاتا تھا، وہیں سے ترقی کرتا ہوا یہ شخص آیا، سنترے کی گاڑی لگانے والا، اور اس نے ناگپور شہر میں تمام مال رکھنے والوں کو چھوٹا کر دیا، اور اس نے مال راہ خدا میں لٹا کر اپنے آپ کو اتنا بڑا کر دیا کہ شہر کا ہر بڑا انسان اس کی طرف متوجہ ہونے لگا، شہر کا ہر شریف اسے فون کر رہا ہے، شہر کا ہر سیاسی لیڈر اس سے ملاقات چاہتا ہے، اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ ہم سوچ کیوں نہیں رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ اور یاد رکھنا، سجدے میں رکھ کر اللہ سے ملاقات کر لینا یہ اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ نے حق اللہ کے علاوہ حق العباد جو رکھا ہے ہم اس کی طرف سے بالکل غافل ہیں، اور جب تک حق العباد کی ادائیگی نہیں ہوتی اللہ اپنا حق قبول نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ ماں بیٹھا لے کہ ابھی نماز پڑھنے جانا، اور ماں کو چھوڑ کر بیٹا نماز پڑھنے گیا ہے تو اس کی نماز اللہ روک دیتا ہے، نہیں قبول نہیں ہوگی۔ جب ماں کہے جاؤ اب نماز پڑھو تب جانا۔ ہاں وہاں پر اختلاف کر سکتے ہو جہاں نماز قضا ہونے لگے اور ماں کہے رکو تو پھر چلے جانا ہے، ہاں لیکن اگر ماں بیمار ہے تو اب وہاں پر مسئلہ بدل گیا ہے۔ آپ سوچیں آپ کہ بیماری کی عالم میں اس طرح کہ اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو نماز قضا بھی ہو جائے تو اس وقت مسئلہ شریعت یہ ہے کہ چھوڑ دو۔ جب وہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو مریض کو، ماں کی خدمت میں بیٹھے ہو اور نماز قضا بھی ہو رہی ہو تو امکان ہو تو وہیں ادا کرو، اور اگر کوئی امکان نہ ہو تو اس وقت نماز کو چھوڑ دو۔ بندگی کا حق، مولائے کائنات عالم رکوع میں ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں، ہم سے واہ واہ کروانے کے لیے نہیں کہ ذاکرین نقطہ بنائیں اور پڑھیں اور لوگ واہ واہ کریں، نہیں، مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہتے ہیں کہ بندگی کے حقوق سے غافل ہو کر اگر رب کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے، یہ مولائے کائنات نے اس عالم میں، کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں مولا۔ ہمارے محسن بھائی، آپ کا بھی استقبال ہے دینی سماجی رفتار میں، ہمارے محسن رضا بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں، مشفق ہیں، کرم فرما ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ رضا انٹرپرائزز بڑی خدمات کی ہے آپ نے قوم و ملت کے نوجوانوں کی، باہر اس وقت اس زمانے میں کہ جب بڑے شباب پر لوگ جو ہے وہ باہر جا رہے ہوتے تھے، اور کنسلٹنگ کا بہت زبردست آپ نے قوم و ملت کے ساتھ، جس کا میں عینی گواہ ہوں، بہت سارے علماء ہیں، انور بھائی بھی گواہ ہیں ماشاءاللہ۔ ایسے قوم و ملت کے لوگوں نے جہاں تک ہو سکا خدمتیں کی ہیں۔ میں ایسے صحت مند لوگوں کو، تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جہاں تک امکان ہو سکے اس وقت اس عالم میں، ابھی 4 دن باقی ہیں عید کو، لوگوں کو کہیں پر فاقہ کشی پہ مجبور نہ ہونے دیں اختیار رکھتے ہوئے، ورنہ یہ سوال کیا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کو مولا نے سارے اختیار دیے ہیں، ہم جب چاہتے ہیں پکار لیتے ہیں، تو جب اختیار دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے تو فرض کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ، اور علی ہر جگہ جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ نے ہمیں مال اور تمام چیزوں کا اختیار دیا ہے تو یہ فرض کیا ہے کہ بڑھو اور لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کے کام آؤ۔ اور سب سے زیادہ بمبئی، جس شہر میں آپ اور ہم رہتے، بہت سارے میرے اس وقت اسکرین پر میرے بمبئی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یاد رہے کہ بمبئی اس وقت بڑی بارونق لگتی تھی جب بھٹیار خانوں پر لوگ 100 لوگ، 50 لوگ، 20 لوگوں کا پیسہ دے کر کے چلے آتے تھے کہ غریبوں کو کھانا کھلا دیجیے گا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس وقت ہر ایک اسٹریٹ میں غریب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی کھلا کے چلا گیا، یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کو کھلانے والا کون ہے۔ اور ایسی چیزوں سے بمبئی میں ہن برستا تھا، رزق برستا تھا، دولت برستی تھی۔ اور مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بھی ہے کہ آسمان سے رزق اتروانے کے ہزارہ طریقے ہیں، لیکن سب سے تیز تر طریقہ جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آل محمد علیہ السلام کے
اسی عمل پر جہاں بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، یتیموں کو، اسیروں کو، مسکینوں کو، وہاں پر آیت نے اتر کر کے بتایا ہے کہ دیکھو جہاں جہاں ان کی تعریف میں آیتیں آئی ہیں وہ تمام آیتیں حقوق بندگی کی ادائیگی یا بندگی کے تحفظ میں آئیں۔ اللہ اکبر۔ آل محمد علیہ السلام کے لیے سورہ دہر اسی بنیاد پر آیا ہے کہ وہ یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس وقت یہی سب سے بڑی خدمت ہے آپ کے علاقوں میں، جتنا اور جہاں ممکن ہو سکے لوگوں کو فاقہ کشی نہ کرنے دیں، کوئی بچے بھوکے نہ سوئیں، لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوششوں میں لگ جائیں، دوستوں سے مل کر ایک کمیٹی بنا لیں، شرفاء کو ساتھ لیں، گاؤں کے ٹچے جو قابض ہیں ان سے الگ ہٹ کر کے شریفوں کو ساتھ لیں اور لے کر کے سروے کریں، متوجہ کریں۔ اور نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے ماحول میں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو غریبوں کی فہرست تیار کریں، حقداروں کی، اس وقت کے ضرورت مندوں کی مستقل غریبوں کی لسٹ بہت سارے اداروں کے پاس ہے، لیکن اس وقت اس حالات میں جو اچانک غریب ہو گیا ہے، جسے اچانک کام سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، ایسے ماحول میں آپ اپنے اپنے علاقوں میں لسٹ تیار کیجئے، وہ تیار کر کے آپ اپنے علاقے کے مالداروں کے پاس بیٹھیے، انہیں متوجہ کیجئے اور متوجہ کر کے ہر طرح سے انہیں خدا کی راہ، ان کے حقوق، اس لیے کہ ایسے حالات میں جو بندوں کو دیکھتا ہے نا خدا اسے دیکھتا ہے، کیونکہ آپ خدا کا کام کرنے میں لگے ہوں گے، یہ حکم الہی ہے، یہ کار خدا ہے۔ جب آپ انجام دیتے ہیں نا تو آپ اللہ کے نمائندے بن جاتے ہیں، کتنی بڑی عظمت بن جاتی ہے جب اپنے ہاتھوں سے کسی غریب تک اس کی ضرورتیں پہنچاتے ہیں۔ تو ضرورت کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، لیکن اللہ آپ کو اپنا نمائندہ بنا لیتا ہے اتنی دیر کے لیے۔ اس نمائندگی کی لاج رکھیں ہم اور آپ سب، اور اللہ سے اس نمائندگی کو طلب کریں جتنا ممکن ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے۔ آپ غافل نہ ہوئیے، لوگ دواؤں کے بغیر مر رہے ہیں، دواؤں کے ذریعے کام آئیے، غذاؤں کے ذریعے کام آئیے، مال ہو سکے اس کے ذریعے کام آئیے، خود نکلیے، خود جائزہ لیجئے، احتیاط کے ساتھ نکلیے، اپنے پڑوس اور اپنے رشتوں کی ہر انسان یہ خبر لے اس ماحول میں، ورنہ یاد رکھنا نہ جانے کتنے دنوں تک ایک ڈوبتا ہوا جہاز ہوتا ہے، جب شپ پانی کا جہاز ڈوبنے لگتا ہے نا تو مسافر کیا گورا کیا کالا، کیا شیعہ کیا سنی، کیا ہندو کیا مسلمان، کیا کرسچن کیا جین، کیا بدھسٹ کیا پارسی، کیا زرتشت، کیا آتش پرست، کیا کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملت، سب فقط اسی بات پہ لگ جاتی ہے کہ بس ایک دوسرے کی خبر گیری کریں، ایک دوسرے کے کام آ جائیں، کوئی کل کا نہیں سوچتا جب جہاز ڈوب رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں اللہ جب اس ادا کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے تم ایک دوسرے کے آج کو دیکھ رہے ہو تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے کل کو دیکھوں گا، لہذا آج ایک دوسرے کے کام آ جائیے۔ وعدہ الہی ہے کہ وہ آپ کے کل کو ضرور دیکھے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے کام کرو کہ مجھ پہ احسان کرو۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ قرآن کی یہ آیت کیوں نظر نہیں آ رہی ہے کسی کو؟ جہاں اللہ پکار رہا ہے، اللہ جب پکارتا ہے تو حسین ابن علی دوڑتے ہیں۔ اللہ کے ہی پکارنے پہ تو کربلا بسائی ہے حسین نے۔ لبیک یا اللہ، لبیک اللہم کہہ کے حسین اٹھا۔ ہم لبیک یا حسین اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہم اسی حسین کے رب کو مانتے ہیں جس کی آواز پر لبیک کہہ کے حسین نے مدینہ چھوڑا، حسین نے مکہ چھوڑا، اور حسین نے کربلا کا بے آب و گیا ویران سا صحرا بسایا ہے۔ کس بنیاد پہ بسایا ہے؟ وعدہ الہی، وعدہ الہی۔ لبیک یا اللہ، حسین یا اللہ پر بڑھے ہیں، اور آج حسین کی اسی ادا پر کائنات کی اربوں کی آبادی لبیک یا حسین کہہ رہی ہے۔ تو بڑھیں آپ، ہم سب بڑھیں، اور بڑھ کر ہم اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی میں لگ جائیں، کیونکہ سب سے زیادہ سخت ترین اللہ کی بارگاہ میں جو حساب ہے دینا ہمیں، وہ حقوق اللہ کا نہیں ہے، حقوق العباد کا ہے۔
یاد رکھیے گا اللہ کا گھر حج ہے، کرنے کے لیے حج ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جب تک بندوں کے حقوق تم پر باقی ہیں حج کرنے نہ آنا۔ یہ نہ آنا، نہ حج کا واجب کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہوئے ہو کہ میرے کعبہ آ سکو، ابھی تم اپنے حقوق کی ادائیگی کرو۔ تو جب حقوق کی ادائیگی کے بنا انسان اسی دنیا میں اپنے ملک سے کعبہ نہیں جا سکتا تو حقوق کی ادائیگی کیے بغیر اس جنت کیسے جا سکتا ہے کہ جس کے دروازے پہ زہرا، جس کے دروازے پہ پنجتن پاک، جس کے دروازے پہ جس کے سردار جو ہیں وہ حسنین علیہ السلام، جس کی خاتون جناب زہرا، جس کے بانٹنے والے مولائے کائنات ہیں۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوگا عدل کا مقصد ہی یہ ہے، پیش امام کا عدل ڈھونڈ کر نماز جماعت چھوڑنے والوں اپنے عدل کو بھی تلاش کرو، کتنے عادل ہو، کیونکہ مولائے کائنات کی شہادت کا سبب ہی عدل بنا ہے۔ علی علیہ السلام کا شدت عدل پر قائم رہنا ہی ان کی شہادت کا سبب ہے۔ اگر ہم علی والے ہیں تو ہمیں عدل کرنا ہوگا۔ سب سے بڑا عدل حقوق کی ادائیگی اور حق اللہ اور حق العباد کے فرق کو سمجھنا ہے۔ بس اسی کے ساتھ دینی سماجی رفتار آج پھر آدھا گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہو پایا۔ اس لاک ڈاؤن میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ سب آباد رہیں، سلامت رہیں، مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پوری بشریت پرسکون رہے، اس لیے کہ یہ وہ دور ہے کہ جہاں ہر انسان کو ایک دوسرے انسان کی ضرورت ہے، سوائے شیطان کے کوئی نہیں ہوگا جو اس وقت ہمیں فرقہ پرستی کی آگ میں جھونکے یا ہمیں جو ہے وہ مسلک پرستی کی آگ میں جھونکے، یہ سوائے شیطان کے کوئی اور نہیں ہوگا۔ لہذا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر ہم اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو، ہم حق العباد کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ پروردگار ہم ان مستضعف بندوں پہ اپنا رحم نازل فرما۔ ہم یقیناً تیرے فرما بردار نہیں رہے جو آج ایسے عطاب کا شکار اس عالم میں بھی ہو رہے ہیں کہ تیرے نبی کے امتی ہیں اور پھر بھی اس قہر کو جھیل رہے ہیں۔ مالک یقیناً ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ نبی رحمت کی رحمت بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے اور نبی رحمت کی رحمت بھی کہہ رہی ہے کہ تمہارے گناہ کتنے بڑھ گئے ہیں۔ اے مالک ہمیں گناہ کرنے سے محفوظ فرما لے، ہمارے تمام گناہ نانے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم میں توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کر لے۔ اے اللہ، اے پروردگار، جب تک زندگی دے صراط مستقیم پر استحکام عطا فرما۔ اے اللہ دنیا سے اٹھا تو قرآن اور اہل بیت کی محبت پہ اٹھا، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، عالم اسلام کو متحد فرما، عالم انسانیت کو انسانیت کے ساتھ کرۂ ارض پر بسنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے درمیان سے ہر قسم کے تعصب کو مٹا کر ہمیں شیر و شکر بن کے رہنے کی طاقت دے۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، ہندوستان کے کسی بھی طرح سے جو دشمن ہیں انہیں نیست و نابود فرما، ہندوستان کی جمہوریت کو اللہ باقی رکھنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے ملک کی روح جمہوریت ہے اور جمہوریت کو پارا کرنے کے لیے کوئی بھی آرگنائزیشن آگے آئے گا ہم اس کے خلاف ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کا ہو۔ اگر یہاں کی جمہوریت کے خلاف ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں، کیونکہ ہندوستان گلستاں اسی لیے ہے کہ یہاں پر جمہوریت کا راج ہے۔ ہم فاسسٹ اور فرقہ پرست طاقتوں کی نندا کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آخری سانس تک، کیونکہ انصاف پسند ہمیشہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے۔ میں بھی اپنے ملک سے اپنے ماں کی طرح محبت کرتا ہوں، لیکن فرقہ پرستوں سے اسی طرح نفرت کرتا ہوں جس طرح یزید سے نفرت کرتا ہوں، شمر سے نفرت کرتا ہوں۔ فرقہ پرست چاہے وہ قوم میں ہو چاہے وہ ملت میں ہو، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پروردگار ہمارے یہاں اتحاد و اتفاق کو قائم فرما اور ماہ رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرما، جو فقر و فاقے میں ہیں ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی اس وقت لوگ اس وقت اسکرین پر ہیں آمین کہہ رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ دینی سماجی رفتار کا یہ ہمارا ایپیسوڈ انشاءاللہ پھر اگلے
جو ہے وہ سنیچر کو انشاءاللہ رات 10 بجے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئیں گے، اور بہت ساری باتیں جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہمارا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ خصوصی ہوگا جنت البقیع کے لیے، اور اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ مگر چونکہ ہمارے دینی رفتار میں جنت البقیع ہے اور ہم سماجی رفتار میں بہت ساری باتوں کو لے کر کے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا بند عالم آپ کو حفظ و امان میں رکھے، شاد رہیے، آباد رہیے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام کے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہفتے بھر بعد پھر انشاءاللہ دینی سماجی رفتار میں ایک اور ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.